بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 24 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے حذف کے اسباب کا بیان۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ وَمِن دَوَاعِي الْحَذْفِ إِخْفَاءُ الْأَمْرِ عَنْ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ نَحْوُ أَقْبَلَ تُرِيدُ عَلِيًّا مَثَلًا وَتَأَتِّي الْإِنْكَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ نَحْوُ لَئِيمٌ خَسِيسٌ بَعْدَ ذِكْرِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى تَعْيِينِ الْمَحْذُوفِ وَلَوْ ادِّعَاءً نَحْوُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَوَهَّابُ الْأُلُوفِ وَاخْتِبَارُ تَنَبُّهِ السَّامِعِ أَوْ مِقْدَارِ تَنَبُّهِهِ نَحْوُ نُورُهُ مُسْتَفَادٌ مِّن نُّورِ الشَّمْسِ وَوَاسِطَةُ عِقْدِ الْكَوَاكِبِ وَضِيقُ الْمَقَامِ إِمَّا لِتَوَجُّعِ عَنْهُ قَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ قُلْتُ عَلِيلٌ سَهْرٌ دَائِمٌ وَحُزْنٌ طَوِيلٌ وَإِمَّا لِخَوْفِ فَوَاتِ فُرْصَةٍ نَحْوُ قَوْلِ الصَّيَّادِ غَزَالٌ والتعظيم والتحقير لصونه عن لسانك أو صون لسانك عنه فالأول نحو نجوم سماء والثاني نحو قوم إذا أكلوا أخفوا حديثهم والمحافظة على وزن أو سجع فالأول نحو نحن بما عندنا وأنت بما عندك راز والرأي مختلف والثاني نحو ما ودعك ربك وما قلى والتعميم باختصار نحو والله يدعو إلى دار السلام أي جميع عباده لأن حذف المفعول يؤذن بالعموم والأدب نحو قول الشاعر قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا وتنزيل المتعدي منزلة اللازم لعدم تعلق الغرض بالمعمول نحو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويعد من الحذف أسناد الفعل إلى نائب الفاعل فيقال حذف الفاعل للخوف منه أو عليه أو العلم به أو الجهل نحو سرق المتاع وخلق الإنسان ضعيفا۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ اور حذف کے اسباب میں سے ایک بات کو چھپانا دوسروں سے مخاطب کے علاوہ، جیسے آ گیا وہ، مراد لے رہے ہو تم علی کو مثال کے طور پر، اور انکار کی گنجائش کا ہونا ضرورت کے وقت، جیسے کمینہ ہے، نالائق ہے، کسی معین شخص کے ذکر کے بعد۔ محذوف کی تعیین پر تنبیہ کرنے کے لیے، اگرچہ بطور دعوے کے ہو، جیسے ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہزاروں روپے ہبہ کرنے والا، اور سامع کی سمجھ کو آزمانے کے لیے یا اس کی سمجھ کی مقدار جاننے کے لیے، جیسے اس کی روشنی حاصل ہوتی ہے سورج کی روشنی سے، اور وہ واسطہ ہے ستاروں کے جوڑنے کا، اور مقام کی تنگی یا تکلیف کی وجہ سے، جیسے کہا اس نے مجھ سے تم کیسے ہو، میں نے کہا بیمار ہوں، ہمیشہ کی بیداری اور طویل غم کی وجہ سے، اور یا مقام تنگ ہوگا فرصت کے فوت ہونے کے خوف سے، جیسے شکاری کا قول غزال یعنی ہرن، اور تعظیم اور تحقیر تیری زبان سے اس کو بچانے کی وجہ سے یا تیری زبان کو اس سے بچانے کی وجہ سے۔ پس اول آسمان کے ستارے، اور دوسرا جیسے وہ ایسے لوگ ہیں جب کھا لیتے ہیں تو چپکے باتیں کرتے ہیں، اور وزن یا سجا بندی پر حفاظت کرنا۔ پس اول جیسے ہم اس چیز کے ساتھ جو ہمارے پاس ہے، اور تم اس چیز کے ساتھ ہو جو تمہارے پاس ہے راضی ہیں، اور رائے مختلف ہیں، اور دوسرا نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے، اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ اختصار کی وجہ سے عام کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ بلاتا ہے دارالسلام کی طرف، یعنی اپنے تمام بندوں کو، اس لیے کہ معمول کا حذف کرنا خبر دینا ہے عموم کی۔ اور ادب، جیسے شاعر کا قول تحقیق ہم نے طلب کیا پس نہیں پایا ہم نے تیرا مثل سرداری میں، بزرگی میں، اخلاق میں۔
اور اتارنا متعدی کو لازم کے مرتبے میں معمول کے ساتھ غرض کا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے کیا وہ لوگ برابر ہیں جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، اور شمار کیا جاتا ہے حذف میں فعل کا اسناد نائب فاعل کی طرف کرنے کو، پس کہا جاتا ہے فاعل کا حذف کرنا اس سے خوف کی وجہ سے، یا اس پر خوف کی وجہ سے، یا اس کے جاننے یا نہ جاننے کی وجہ سے، جیسے مال چوری ہو گیا اور انسان ضعیف پیدا کیا گیا۔ اب تفصیل دیکھیے، وَمِن دَوَاعِي الْحَذْفِ، یہاں سے مصنف حذف کے اسباب بیان فرما رہے ہیں، جن اسباب سے مسند یا مسند الیہ یا ان دونوں کے متعلقات حذف کر دیے جاتے ہیں۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے ذکر کے اسباب کو تفصیل سے پڑھا تھا، اور یہاں پر حذف کے اسباب کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو پھر ما فی الضمیر پر دلالت کرنے والے الفاظ میں سے کسی کو قرینہ کی بنا پر چھوڑ دینا حذف کہلاتا ہے، اور حذف کے کل 10 اسباب ہیں، جن میں سے سب سے پہلا سبب اخفاء الامر عن غیر المخاطبی، مخاطب کے علاوہ دوسروں سے بات کو چھپانا، یعنی اگر اسم کو ظاہر کیا جائے تو تمام سامعین کو اس بات کا علم ہو جائے گا، جبکہ متکلم کا مقصد یہ ہے کہ مخاطب کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسے اقبلہ، وہ آ گیا، اس سے مراد علی تھا، مخاطب کے پاس قرینہ موجود تھا، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے قرینہ موجود نہیں تھا، اس لیے اس لفظ کو ذکر کیے بغیر بات کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اور دوسرا سبب ہے وَتَأَتِّ الْإِنْكَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، یعنی کبھی لفظ کو اس لیے حذف کرتے ہیں تاکہ متکلم ضرورت کے وقت انکار کر سکے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسے لئیم خسیس کہنا، کسی متعین شخص کے ذکر کے بعد، اور ان الفاظ کے ساتھ کسی شخص کا نام ذکر نہیں کیا تاکہ ضرورت کے وقت انکار کی گنجائش ہو۔ مثلاً زید کا تذکرہ ہو رہا ہے، کوئی یوں کہہ دے لئیم خسیس، اب زید کو پتہ چل گیا، تو اس کی گرفت سے بچنے کے لیے یہاں انکار کی گنجائش ہے، وہ اس طرح کہہ دے کہ میں نے تو آپ کو نہیں کہا بلکہ دوسرے شخص کے بارے میں کہا ہے۔ اور تیسرا سبب وَالتَّنْبِیہُ عَلیٰ تَعْیِین الْمَحْذُوفِ، محذوف کی تعیین پر تنبیہ کرنا، یعنی یہ بتلانے کے لیے لفظ کو حذف کرتے ہیں کہ مخاطب اس قدر متعین ہے کہ اس کے ذکر کی ضرورت نہیں۔ اب تعیین 2 قسم پر ہے، ایک تعیین حقیقی اور ایک تعیین ادعائی۔ تو پہلے تعیین حقیقی کی مثال کو سمجھیے، جیسے خالق کل شیء ہے، اگر اللہ خالق کل شیء ہوتا تو تنبیہ نہیں ہوتی۔ جب اللہ کو محذوف کیا اور کہا خالق کل شیء، اور یہ صفت چونکہ صرف اللہ کی ہے اس لیے محذوف متعین ہے، تو اللہ کو ذکر نہ کیا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور صفت خلق کے لائق ہی نہیں ہے۔ تعیین ادعائی، اس کی مثال کو سمجھیے، جیسے وہاب الالوف۔ اب اس مثال میں محذوف کی تعیین پر تنبیہ ہے، لیکن دعوے کی وجہ سے ہے، اصل میں تھا السلطان وہاب الالوف۔ ممکن ہے کہ واقعے میں اس وصف کے ساتھ دوسرا بھی متصف ہو، لیکن چونکہ عام طور پر ہزاروں لاکھوں بادشاہی دیتے ہیں، دوسرے لوگ بہت کم دیتے ہیں، اس لیے یہاں پر لفظ سلطان کو حذف کر دیا، یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ یہ سلطان ہی کا حق ہے، گویا وہی متعین ہے، اگرچہ دوسرا بھی اس صفت سے متصف ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا سبب ہے وَاِخْتِبَارُ تَنَبُّحِ السَّامِعِ او مقدار تنبہہ، یعنی سامع کی دانش مندی اور ہوشیاری کا امتحان لینے یا اس کی دانش مندی کی سطح جاننے کے لیے حذف کرنا۔ مثلا نورہ مستفاد من نور الشمس واسطۃ عقد الکواکب۔ اب اس مثال میں
سامع کی دانشمندی کا امتحان ہے کہ ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے، اصل میں تھا نور القمری مستفاد من نور الشمسی، تو لفظ قمر کو حذف کر کے اس کی جگہ ضمیر لائے۔ دوسری مثال سے سمجھیے، یعنی سامع کی دانشمندی کی مقدار کو جاننا، جیسے وَوَاسِطَةُ عِقْدِ الْكَوَاكِبِ، تو اس مثال میں مسند الیہ محذوف ہے، اصل میں تھا القمر واسطۃ عقد الکواکب، کہ چاند ستاروں کے ہار کا واسطہ ہے۔ واسطہ کہتے ہیں ہار کے بڑے موتی کو جو درمیان اور وسط میں ہوتا ہے، سامع کی سمجھ کی مقدار آزمانے کے لیے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ سامع کتنا سمجھدار ہے کہ وہ مسند الیہ کو سمجھ سکتا ہے یا نہیں۔ اور پانچواں سبب ہے وضیق المقام اما لتوجع، کبھی لفظ کو حذف کرتے ہیں مقام کی تنگی کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسے قال لی کیف انت قلت علیل سحر دائم وحزن طویل، تو اس مثال میں انا کو حذف کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ اظہار تکلیف کے وقت زیادہ بات نہیں کی جاتی، اصل میں کہنا چاہیے تھا انا علیل، تو انا کو مقام کی تنگی کی وجہ سے حذف کر دیا، یا فرصت کے فوت ہونے کے خوف سے لفظ کو حذف کرتے ہیں، جیسے کہ شکاری گھات میں تھے، ایک نے ہرن دیکھا اور آواز دی غزال، اصل میں کہنا چاہیے تھا ھذا غزال، ھذا کو اس لیے حذف کر دیا کہ کہیں شکار ہاتھ سے نہ نکل جائے، یعنی شکار کا ہاتھ سے نکل جانے کے خوف سے ھذا کو حذف کر دیا۔ والتعظیم والتحقیر، یہاں سے مصنف حذف کا چھٹا سبب بیان کر رہے ہیں۔ تو کبھی لفظ کو حذف کرتے ہیں کسی کی تعظیم کے لیے، اس لیے حذف کرتے ہیں کہ وہ اتنا عظیم ہے کہ ہماری زبان اس کے ذکر کے لائق ہی نہیں، یا پھر تحقیر کے لیے حذف کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اتنا حقیر ہے کہ وہ اس لائق ہی نہیں کہ ہم اپنی زبان سے اس کا ذکر کریں۔ اب تعظیم کی مثال دیکھیے، جیسے نجوم سمائن، تو یہاں پر اصل میں تھا ہم نجوم سمائن، یہاں پر ہم کو تعظیم کی وجہ سے حذف کر دیا، اس سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ تحقیر کی مثال سمجھیے، جیسے قوم اذا اکلوا اخفوا حدیثہم، اصل میں یہ تھا ہم قوم اذا اکلوا اخفوا حدیثہم، یہاں پر ہم کو حذف کر دیا اپنی زبان کو اس کے ذکر سے بچانے کے لیے، تاکہ زبان خراب نہ ہو۔ اور ساتواں سبب ہے والمحافظۃ علی وزن او سجع، یعنی وزن کو یا کلام کی سجع بندی کو برقرار رکھنے کے لیے لفظ کو حذف کرتے ہیں۔ وزن کی مثال کو سمجھیے، جیسے نحن بما عندنا وانت بما عندک غازن، اصل میں یہ تھا نحن بما عندنا غازونی وانت بما عندک غازن، تو غازونی کو حذف کر دیا تاکہ وزن برقرار رہے، تو یہ نحن کی خبر محذوف ہے اور غازن انت کی خبر ہے۔ سجع بندی کی مثال کو دیکھیے، جیسے ما ودعک ربک وما قلی، اصل میں یہ لفظ قلا کا تھا، کاف کو حذف کر دیا، یعنی کہ سجع بندی برقرار رہے۔ سجع بندی یہ ہے کہ والضحیٰ اذا سجا وما قلی، اگر یہاں پر وما قلی کا کہا جاتا تو کلام میں قافیہ نہ رہتا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوئے ہیں، یعنی کہ اگر وما قلی کا کہا جاتا تو سجع بندی نہ رہتی، اس لیے اس کو حذف کر دیا گیا۔ اور آٹھواں سبب ہے والتعمیم باختصار، کبھی کلام کو مختصر کر کے تعمیم پیدا کرنے کے لیے لفظ کو حذف کرتے ہیں، جیسے واللہ یدعو الی دار السلام،
اس مثال میں یدعو کا مفعول محذوف ہے، اصل میں تھا واللہ یدعو جمیع عبادہ الی دار السلام۔ یہاں پر جمیع عبادہ کو حذف کر دیا گیا تاکہ کلام مختصر ہو جائے اور یدعو کا حکم تمام بندوں کے لیے عام ہو جائے۔ اگر مفعول کو ذکر کر دیا جاتا تو تعمیم کا معنی تو پا لیا جاتا مگر اختصار فوت ہو جاتا۔ اور 9واں سبب ہے والادب، کبھی ادب کی وجہ سے لفظ کو حذف کرتے ہیں، جیسے قد طلبنا فلم نجد لک فی السؤدد والمجد والمکارم مثلا۔ تو اس مثال میں قد طلبنا کا مفعول محذوف ہے ادب کی وجہ سے، اصل میں یہاں پر تھا قد طلبنا مثلو کا، تو یہاں پر مثلو کا کو حذف کر دیا ادب کی وجہ سے، کیونکہ اگر یوں کہتے کہ ہم نے طلب کیا مثل کو مگر پایا نہیں، ارادہ تھا تیرے جیسا دوسرا مل جائے اور تیری ضرورت نہ رہے مگر پایا نہیں، تو اس میں ادب نہیں۔ اور جب حذف کر کے کہا کہ ہم نے طلب کیا مگر تیری مثل نہیں پایا، اس کا مطلب ہے کہ تیری مثل دنیا میں ہے ہی نہیں، ہم نے بہت تلاش کیا مگر نہیں پایا۔ اور 10واں سبب ہے وتنزیل المتعدی منزلۃ اللازم لعدم تعلق الغرض بالمعمول، اور کبھی فعل متعدی کو فعل لازم کی جگہ اتارنے کے لیے لفظ کو حذف کرتے ہیں کیونکہ معمول سے غرض متعلق نہیں ہوگا، جیسے کہ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ تو اس مثال میں یعلمون اور لا یعلمون دونوں فعل ہیں اور جو معمول کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن ان کے معمول کو ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ یعلمون سے کوئی خاص علم مراد نہیں ہے اور نہ ہی لا یعلمون سے کسی خاص علم کی نفی ہے بلکہ مطلقاً علم مراد ہے۔ وَيُعَدُّ مِنَ الْحَذْفِ، یہاں سے مصنف فرماتے ہیں کہ حذف کے اسباب میں سے یہ بھی شمار کیا جاتا ہے کہ فعل کی نسبت فاعل کی بجائے نائب فاعل کی طرف کی جائے، فاعل سے خوف کی وجہ سے یا فاعل پر خوف کی وجہ سے یا فاعل کو جاننے یا نہ جاننے کی وجہ سے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسے کہ سُرِقَ المتاع، سامان چوری ہو گیا، یہاں پر فعل کی نسبت نائب فاعل کی طرف کی گئی ہے، اصل میں تھا سُرِقَ زید المتاع، زید نے سامان چوری کر لیا۔ اب زید جو کہ بہت بڑا ڈاکو ہے، خطرہ ہے کہ بتا دیا تو نقصان کرے گا، اس لیے کہا سُرِقَ المتاع۔ یا پھر زید اتنا کمزور ہے کہ اگر بتا دیا تو لوگ اس کو کچومڑ نکال دیں گے، مار ڈالیں گے، یا چونکہ زید مشہور چور ہے، سب کو معلوم ہے اس لیے حذف کر دیا، یا چور کو پتہ نہیں اس لیے فاعل کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور مثال سے سمجھیے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہاں پر فاعل کو معلوم ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا اور وہ فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے حذف کی ایک صورت ہے کہ فاعل کو معلوم ہو۔ آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ نوٹ فرما لیجئے۔ سوال نمبر 1، حذف کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 2، حذف کے دواعی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ سوال نمبر 3، ذیق المقام کی تعریف کریں، ذیق المقام کی تشریح کریں۔ سوال نمبر 4، لازم کو متعدی کا درجہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔